کئی مرتبہ فاطمہ زہرا کی چادر بازار میں آئی بکنے کے لیے، ایک مرتبہ نہیں، ایک سائل دروازے پہ آیا۔ ایک سائل جب دروازے پہ آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا زہرا آپ کے گھر میں کچھ ہے، تو کچھ نہیں تھا۔ وہ خوش قسمت سلمان جو منا کی منزل تک پہنچ گئے تھے، وہ دروازے پہ کھڑے تھے اور فاطمہ زہرا نے آواز دی، سلمان کچھ لے کر آؤ، میری چادر لے کر جاؤ اور بیچو اور پیسے لے کر آؤ تاکہ ہم سائل کو دے دیں۔ یہ سننا تھا۔ سلمان نے چادر اپنے کاندھے کو رکھ کر، اللہ سلمان فارسی زبان سے کہہ نہ سکا کہ میں یہ چادر بیچنے کے لیے لے آیا ہوں، بلکہ گلی میں جاتا تھا، جو گزرتا تھا وہ چادر اٹھا کے خون کے آنسو بہا کر چادر دکھاتا تھا۔ ان کے پاس وہ جرأت نہیں تھی کہ کہے میں چادر زہرا کو بیچنے آیا، لیکن ایک دروازہ کھلا، وہاں سے ایک تھوڑا یہودی نکلا۔ اس یہودی نے ایک مرتبہ سلمان سے کہا، سلمان کیا میں اس چادر کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہا جی ہاں دیکھ لو۔ قریب آئے، غور سے چادر کو دیکھا، پھر کہا کہ کیا میں اس چادر کو اندر لے جا کر اپنے پرانے صحیفہ تورات کے صحیفوں سے ملا سکتا ہوں؟ آپ بالکل ملا سکتے ہیں۔ سلمان ٹھہر کھڑے ہو گئے، چادر اندر گئی اور ان تورات کے پرانے صحیفوں سے ملایا۔ ملانے کے بعد واپس آئے، کہا سلمان کیا یہ میں خرید سکتا ہوں اس چادر کو؟ کہا جی ہاں میں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا یہاں نہیں، میں خریدوں گا، چلو آپ کی نبی کے مسجد میں جاتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام کے اس مسجد میں گئے، اصحاب کرام بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ کہا کہ ایک پیغمبر کے کتنے نبی کے صحابیوں، میں نے اس چادر کو توریت کے پرانے صحیفوں سے ملایا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک دن یہ چادر بکنے کے لیے بازار آئے گی، جو خریدے گا وہ بادشاہ ہوگا، دونوں جہانوں کا بادشاہ ہوگا۔ آج میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر جب مسلمان ہوئے تو سلمان آگے بڑھ کر کہا کہ اب تو مسلمان بھی ہو گئے، پیسے دے دو چادر لے لو۔ کہا کہ سلمان کیسی بات کرتا ہے، جب میں یہودی ہو کر میری جرأت نہیں تھی اس چادر کو میں ٹچ کروں، اس چادر کو پھڑکوں، اب تو مسلمان ہو گیا ہو۔ سلام ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر کہ وہ ایک چادر کو دیکھ کر، وہ اس چادر کی اتنی عظمت تھی، ایک یہودی مسلمان ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ چادر مدینے کی گلی میں خاک آلود ہو گئی۔ وہ چادر کربلا سے شام تک ثانیہ زہرا سے چھین لیا امت محمدی میں۔ اور مختار کہتے ہیں کہ مختار نے جب یزیدیوں کو پکڑ کر لے آئے اور جرم پوچھتا تھا تو نے کیا کیا ہے، انہیں یہ کیا، سب کوئی کہتا تھا میں نے علی اکبر کے سینے پر بچی لگائی، کوئی کہتا تھا کہ میں نے مولا حسین علیہ السلام کو پتھر مارا ہے، کوئی کہتا تھا میں نے اصغر کو تیر چلایا، لیکن ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے، کہتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میں نے خنجر اٹھایا ہے، نہ میں نے تلوار اٹھائی ہے، نہ میں نے کسی کو پتھر مارا ہے، نہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ مختار نے کہا اس کو کیوں لایا ہے؟ کہتے یہ بدبخت سچ نہیں بولتا، ان سے پوچھو اس نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف عصر عاشور زینب کبریٰ کے چادر کو پکڑا تھا۔ یہ سننا تھا، مختار بے ہوش ہو گئے، حالانکہ بہت سے منظر سن کر مختار کو یعنی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی، لیکن ثانیہ زہرا کے چادر کو چھونے کے بعد مختار برداشت نہیں کر سکے۔ تو میں یوں کہوں گا کہ سلام ہو ان شہزادیوں پر جن کی چادریں اس امت نے چھین لی، کربلا سے لے کر شام اور درباروں میں، بازاروں میں، محفلوں میں، بدماشوں کے محفلوں میں، شرابیوں کے محفلوں میں ثانیہ زہرا سے چادر چھین کر بے مقنع چادر کیا۔ سیعلم الذین
ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.